ہیں اور ہم ان کے پاس مسجد اقصیٰ میں بھی کیالی میں بھی 3 دن جاتے رہے ہیں اور انہوں نے ہماری بڑی اچھے طریقے سے خاطر تواضع کی اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان حکیم جمال صاحب ہیں، اس سے پہلے کہ پاری دلاور صاحب جو ہیں وہ اس پروگرام کو کوآرڈینیٹ کریں، میں چاہوں گا کہ حکیم افضل جمال صاحب آئیں۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں میں ان کو موقع دوں گا کہ اس سے پہلے کہ اس مناظرے کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت پروگرام میں، میں اسے بابرکت پروگرام کہوں گا، کیونکہ جو پروگرام، جو مجلس، جو محفل ایک عظیم شخصیت حضرت مسیح علیہ السلام، ایک عظیم اور بابرکت شخصیت کے عنوان پر جو پروگرام، جن کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، اپنی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے جس محفل کا انعقاد ہے، یہ محفل بہت زیادہ بابرکت ہوتی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، ہمارے اہل اسلام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ صفدر عثمانی صاحب حافظہ اللہ، حضرت علامہ اصغر توحیدی صاحب حافظہ اللہ، اور اسی طرح ڈسکا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا علامہ حافظ اشرف نعیم صاحب حافظہ اللہ، یہ تشریف فرما ہیں۔ اس طرح سمجھیں کہ ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اسی طرح کرسچن برادری کی طرف سے بزرگ شخصیات، پاسٹر حضرات، وہ بھی موجود ہیں۔ یہ ہمارا پہلا پروگرام نہیں، الحمدللہ کو 60 کے قریب اللہ کی توفیق سے مسلم مسیحی مکالمہ جات وہ ہو چکے۔ یہ مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ گرمی دے نال بھاویں کو باواں ٹنگ لوے تو ٹنگ لوے، لیکن ساڈے کدی اج تک کسی مناظرے دے اندر کسی نوں باواں ٹنگن دی انشاءاللہ العزیز نوبت ہی نہیں آئی، توفیق نہیں ہوئی، نوبت ہی نہیں آئی، الحمدللہ۔ یہ مکالمہ ہے سمجھنے کے لیے، یہ مکالمہ ہے سیکھنے کے لیے۔ ہم بھی طالب علم ہیں، یہ تو سینئر ہیں، استاد ہیں، سینئر ہیں یوسف بھٹی صاحب، ہم تو طالب علم ہیں۔ عزیز دوستو، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ گولی کی زبان سے بات نہیں کرتا، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ لاٹھی کی زبان سے بات نہیں کرتا، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ گالی کی زبان سے بات نہیں کرتا۔ ہم گالی کیوں دیں؟ ہم گالی کس کو دیں اور کیوں گالی دیں؟ مسلم مسیحی پاکستان بنانے میں جتنا کردار مسلم رہنماؤں کا ہے، مسیحی رہنماؤں کا کردار کسی بھی دور میں وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنا ہمارا پاکستان ہے اتنا یہ آپ کا بھی پاکستان ہے، جتنا ہم اس کے خیر خواہ ہیں، آپ بھائی بھی پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ اسی مٹی سے آپ نے بھی جنم لیا ہے، اسی مٹی سے ہم نے بھی جنم لیا ہے، اور یہیں پیدا ہوئے، یہی مریں گے، اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے۔ عزیز دوستو، ملک پاکستان میں فضا بہت خراب تھی۔ ایک موقع ایسا بھی تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہمیں بہت زیادہ دور کر دیا گیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مسلم اسکالر حکیم محمد عمران ثاقب صاحب، اور اسی طرح
کرسچن رہنماؤں کی طرف سے وہ ہمارے دوست پاسٹر حضرات جو اس میدان میں آگے آئے، ہم مل بیٹھے، مسلم مسیحی مکالمہ فورم پاکستان اسے قائم کیا گیا اور مکالمہ کی فضا پیدا کی گئی، اور الحمدللہ بڑے سارے چرچز کراچی تک ہم گئے ہیں، لاہور میں اور ملک کے مختلف حصوں میں ہم گئے، گفتگو کی، پاسٹر حضرات نے گفتگو کے لیے اپنے چرچ حاضر کر دیے، مسلم علماء رہنماؤں نے مساجد کے دروازے کھول دیے، مسجدوں میں بیٹھے، گفتگو ہوئی، اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا، اکٹھے بیٹھے گفتگو ہوئی، محبت بھری باتیں ہوئی۔ عزیز دوستو، ہم کس بات پر ایک دوسرے کو آنکھیں نکالیں؟ باقی حضرت مولانا حکیم عمران ثاقب صاحب مناظر اسلام حافظ اللہ تعالی وہ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ میری اپیل ہوگی سامعین میں سے کہ کوئی بھی دوست وہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنے جو مناظر ہیں، جو نمائندے ہیں، انہیں کوئی تجویز دینا چاہتا ہے، کوئی قیمتی اس کے پاس رائے ہے، تو وہ پرچی پہ لکھ کے وہ خاموشی کے ساتھ جو معاون دوست ہیں ان تک پہنچا دے۔ درمیان میں مقرر کی جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی بات اچھی لگے دونوں طرف سے، ان کا کوئی جملہ بڑا اچھا لگے تو وہ اپنے دل میں ہی آپ نے داد دے دینی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مکالمہ اچھے ماحول میں، صحت مند ماحول میں یہ مکالمہ یہ جاری رہ سکے۔ اور کوئی بھی ساتھی دونوں اطراف میں سے وہ اپنی گفتگو جو ہے درمیان میں موبائل فون وغیرہ یا آپس میں گفت و شنید وہ نہ کریں، سوائے کہ جو مناظر ہیں، گفتگو جو ایک مناظر کر رہا ہے اور دوسرے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، وہ آپس میں کر لیں، آپس میں جو ڈسکس ہے، لیکن سامنے حال میں سے دو ساتھی آپس میں، تاکہ گفتگو کرنے والے اچھے ماحول میں اور یکسوئی سے اپنی بات جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ میری یہی گزارشات، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت انہیں سمجھیں، ان کی شخصیت پر غور کریں، اور یہی میری چند گزارشات تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کو بہت سلام قبول ہو۔ مسیح میں عزیزو، لفظ ہے ایک سانجھ، ہمارے دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دو گھر والے درمیانی دیوار جو ہے اس پر چھتیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ درمیانی دیوار جو ہوتی ہے یہ دونوں گھروں کی سانجھ بن جاتی ہے۔ اب یہ دیوار جو ہے وہ دونوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس دیوار کی وجہ سے دونوں گھر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے، اور اسلام ہو یا مسیحت ہو، یہودیت ہو، یہ ایک تکون ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ تینوں میں ایک سانجھ ہے، اور وہ سانجھ ایک بہت بڑا معتبر، محترم اور مقدس نام جناب حضرت ابراہیم کا ہے، کہ تینوں مذاہب اسی ایک نام پر متفق ہیں اور اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مسیحی جناب ابراہیم کو باپ کہتے ہیں، مسلم بھی باپ کہتے ہیں، اور ایسے ہی یہودی لوگ بھی ان کو باپ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ مذاہب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بس جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہیں اور ایک دوسرے کی تفہیم کے لیے ہیں، اور جب ہم جدا ہو ہی نہیں سکتے تو پھر ہم میں امن، بھائی چارہ اور باہمی سلوک جو ہے وہ بھی جا نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری عیدیں، ہماری شبراتیں بھی یکساں ہوتی ہیں، ان میں بھی سانجھ ہوتی ہے اور ہم ان میں ایک دوسرے میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک پرامن ماحول میں یہ ساری گفتگو ہوگی تاکہ ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے مذہبی نظریات کو سمجھا جائے۔ تو بڑے پیار سے، امن سے اور محبت سے ایک دوسرے سے ہم بات کریں گے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، کلام خدا میں سے میں
ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ عہد جدید میں سے مقدس پالوس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 5واں باب 12ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراط سے نازل ہوئی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث ہو۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ایک اصول ٹھہرایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے 45 منٹ کے لیے ایک شخص آئے گا، اپنے نظریات کا جو ہے وہ پرچار کرے گا، اور دوسری طرف سے اس کا ڈیفنس جو ہے 45 منٹ میں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اس طرف سے چاہوں گا کہ جو بھی حضرت آنا چاہیں ان کے لیے وقت ہے۔ جناب حکیم ثاقب عمران صاحب آئیں گے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ۔ سامعین محترم، میں اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ امتیوں میں سے جو امتی ہیں، امتوں میں سے سارے امتی اکٹھے ہو جائیں نا، میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہے، ہم تو یہ ماننے والے ہیں کہ ہمارے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو سارے امتی جو ہیں رتبہ میں، مقام میں ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو بات ہے سیدنا مسیح ابن مریم کی، تو میں کہتا ہوں سارے امتی جمع ہو جائیں تو سیدنا مسیح ابن مریم کے رتبے میں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی ایک بہت بلند مقام ہوتا ہے، خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے برگزیدہ ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمام نبی جتنے بھی ہیں وہ معصوم ہیں گناہوں سے۔ یہ عنوان رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ تمام نبی، وہ حضرت آدم ہوں، وہ ابو الانبیاء راست بازوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہوں، وہ حضرت موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، یا خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں وہ، تو خدا ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ ہاں، انبیاء جو ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے، بھول چوک میں، چھوٹی غلطی کوئی ہے بھول چوک میں وہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ مسیحی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی تمام گناہ گار ہیں، تمام نبیوں کو گناہ گار کہتے ہیں، اور نبیوں سے ایسے بائبل کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ بت پوجتے رہے، حضرت لوط ہیں، ان کی بیٹیوں نے انہیں میں پلائی،
اور وہ حاملہ ہوتی ہے، پہلے دن ایک بیٹی حاملہ ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری بیٹی، اور بچے جنتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے اوریا کی بیوی کے ساتھ جو کیا سو کیا، آپ جانتے ہیں۔ تو بائبل جو ہے یہ انبیاء سے ایسے گناہ منسوب کرتی ہے۔ ہم اہل اسلام تو نبیوں کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ کسی نبی سے، تو میرا عقیدہ واضح ہو جائے کہ سیدنا مسیح ابن مریم معصوم ہیں، اور جس طرح تمام انبیاء معصوم ہیں، اس طرح حضرت مسیح ابن مریم بھی گناہوں سے معصوم ہیں بالکل۔ ہم نے چونکہ دیکھنا ہے بائبل کے تناظر میں، یہ بات جو میں نے کی ہے یہ قرآن کے تناظر میں کی ہے، اسلام کے تناظر میں کی ہے کہ سیدنا مسیح ابن مریم گناہوں سے معصوم ہیں، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ ہیں، مگر ہم نے دیکھنا ہے بائبل کے تناظر میں، چونکہ مسیحی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے گناہ گار ہیں، سارے انبیاء گناہ گار ہیں، کل انسانیت گناہ گار ہے سوائے یسوع مسیح کے۔ اس دعوے کے سامنے جب میں بائبل کو کھولتا ہوں تو بائبل جو ہے وہ مسیحی بھائیوں کے دعوے کا ساتھ نہیں دیتی۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ دعویٰ بائبل کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بائبل کے مطابق نہیں ہے تو پھر جو آپ نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ سارے گناہ گار ہیں سوائے یسوع مسیح کے، یہ نظریہ غلط ہوا، اور اس نظریے کی بنیاد پر جو عقیدہ کفارہ بنایا گیا ہے وہ عقیدہ بھی غلط ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہو جائے گا۔ تو ہم بائبل کو دیکھیں گے کہ بائبل حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے۔ دیکھیں یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کسی مسجد کا کوئی امام ہو، مولوی ہو، خطیب ہو، قاری صاحب ہوں، کوئی پاسٹر صاحب ہے، پادری صاحب ہیں، کوئی مذہبی پروہت ہے، یہودی ربی ہے یا ہندو پنڈت ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر خود اخلاق باختہ ہوگا، اس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہوں گے، خود وہ اس میں ایسے عیب پائے جائیں گے، گناہوں کے ساتھ لتھڑا ہوا ہوگا، وہ خود جھوٹ بولے گا، تو وہ دوسروں کو کیا نصیحت کرے گا؟ وہ تو پھر اس کی مثال یوں بنتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ تو جب ہم بائبل دیکھتے ہیں تو بائبل میں، یار یہ تھوڑا پیچھے نہیں ہوتا، ہاں، تو جب ہم بائبل دیکھتے ہیں تو مسیحی حضرات نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے یہ دعویٰ ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل عہد نامہ قدیم میں جو انبیاء سے ایسے واقعات منسوب کیے گئے ہیں، مثلا میں نے ذکر کیا ان کا کہ ابراہیم علیہ السلام بت پوجتے رہے، لوط نے مے پی اور بیٹیوں کے ساتھ جو کیا سو کیا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان بت پوجنے لگے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ یہودیوں نے ان مقدس انبیاء پر الزام لگائے ہوئے ہیں۔ یہودی ایک ایسی قوم تھے، ہم بائبل دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر وہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا تیری جو ہے نا روش راست نہیں ہے، تو جو لوگ خدا سے کو کہہ رہے ہیں کہ تیری روش راست نہیں ہے، وہ نبیوں کو بھلا کیا معاف کرتے۔ بہرحال ہمارا جو آج کا موضوع ہے، ہمیں موضوع کی طرف آتا ہوں، تو دو طریقوں سے میں ثابت کروں گا۔ ایک ہے استدلال، میں پہلے استدلال پیش کروں گا بائبل سے، 7 استدلال پیش کروں گا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ گناہوں سے بائبل کے مطابق، اپنا عقیدہ میں واضح کر چکا ہوں، ہمارے نزدیک وہ معصوم ہے گناہوں سے، بائبل کے نزدیک وہ گناہوں سے معصوم نہیں ہو سکتے۔ اگر معیار بائبل ہے، بائبل کو معیار بنایا جائے تو سیدنا مسیح گناہوں سے معصوم نہیں ہو سکتے۔ میں 7 استدلال پیش کروں گا، اور صرف استدلال نہیں، استدلال جو ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی وہ کریں گے، طویل بحر کریں گے، تو جب ہم دیکھیں گے تو صرف استدلال پیش نہیں کروں گا بلکہ نص صریح سے بھی ثابت کروں گا۔ تو میں دونوں طریقے سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ تو میری پہلی بات یہ ہے، دلیل پہلے جو ہے، میں سب سے پہلے بائبل میں سے میں پڑھنے لگا ہوں، ایوب کی کتاب ہے، ایوب کی کتاب 25:4 میں، انسان کیوں کر خدا کی نظر میں راست ٹھہر سکتا ہے، یہ اصول پیش کیا جا رہا ہے، خدا کی طرف سے بائبل میں لکھا ہوا اصول ہے۔ ایوب کی کتاب ہے، انسان کیوں کر خدا کی نظر میں راست ٹھہر سکتا ہے، یا وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔
یہ بائبل کا اصول ہے، میرا اصول نہیں ہے، یہ قرآن کا اصول نہیں ہے۔ بائبل نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اصول قائم کیا ہے بائبل میں۔ اور یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح انسان ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا، اور مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ سیدنا مسیح ابن مریم اپنی ماں کے رحم میں پلے بڑے، وہ پیدا ہوئے، جس طرح بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں دودھ پیا، اس طرح پرورش پائی۔ تو بائبل کے اندر جناب ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح ابن مریم کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اے نیک استاد، اس بات کی آپ تائید کر رہے ہیں جو ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ انسان کیوں کر راست ٹھہر سکتا ہے، یا جو عورت سے پیدا ہوا کیوں کر پاک ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح اس بات کی تائید تصدیق اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک شخص آ کے آپ سے کہتا ہے کہ اے نیک استاد، نیک استاد کہتا ہے تو آپ اسے فرماتے ہیں کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے، نیک تو کوئی نہیں مگر ایک خدا۔ آپ نے بائبل عہد نامہ قدیم کے اس نظریے کی تصدیق کر دی کہ عورت سے پیدا ہونے والا جو ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بائبل عہد نامہ قدیم کہہ رہا ہے، سیدنا مسیح کو جب کسی نے متی 19:17 ہے، جب کسی نے کہا ہے نیک استاد، تو آپ نے کہا کہ کوئی نیک نہیں سوائے ایک خدا کے۔ تو یسوع مسیح جو ہیں بائبل میں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جو انسان ہیں، تو بائبل کہہ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہے کیا کہ وہ راست ہو یا صادق ہو، یہ بائبل کہہ رہی ہے، اصول بائبل کہہ رہی ہے۔ میرا دوسرا استدلال یہ ہے، بائبل ایوب کی کتاب ہے 14:4 کے اندر ہے، ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ایوب کی کتاب کہتی ہے کہ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں عہد نامہ جدید دیکھتا ہوں تو رومیوں 11 باب کی 16 آیت پڑھیے آپ، وہاں لکھا ہے جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی پاک ہیں۔ بات ٹھیک ہے، جڑ اگر پاک ہے تو شجر اگر طیب ہے تو سارا جو درخت ہے اس کا ڈالیاں ہیں، اس کے پھل ہیں، وہ سارے شجر وہ پاک ہیں۔ اگر جڑ پلید ہے تو وہ سارا پودا ہی پلید ہے۔ یہ اصولی بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح لکھا ہے بائبل میں۔ اب آئے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جڑ کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے بائبل کے مطابق۔ تو جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہوا ہے، حضرت مسیح کا ہم شجرہ پڑھتے ہیں متی کی انجیل میں سے، تو جڑ میں کہاں ملتی ہے ذرا دیکھیے، یہودا ہیں، یہودا کی بہو تمر ہے۔ تمر جو ہے وہ اپنے سسر سے بدکاری کرتی ہے، میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، آپ جانتے ہیں۔ تمر جو ہے اپنے سسر سے بدکاری کرتی ہے، اس بدکاری سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے زارے، ایک کا نام فارس ہے۔ یہ واقعہ پیدائش 38-28 کے اندر موجود ہے۔ یہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ہم شجرہ دیکھتے ہیں تو اس فارس کی اولاد سے حضرت مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہ جو فارس ہے یہ آپ کے جد امجد ہیں، یہ فارس جو تمر کے بیٹے ہیں، یہ فارس جو یہودا اور تمر کی بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تو آپ جڑ یہ ہے۔ اب بائبل کہتی ہے کہ اگر جڑ ناپاک ہے تو پودا ناپاک ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر آٹا گندا ہوا پاک ہے تو اس کا پیڑا بھی پاک ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ آٹا ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہودا اور تمر، یہ تو آٹا ہی ناپاک ہے۔ جب ہم یہ پودا دیکھتے ہیں یہودا اور تمر، تو یہ تو شجری جو ہے یہ ناپاک ہے۔ تو اس میں سے اس کا جڑ، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ یہ بائبل کا اصول ہے، میں نے نہیں بنایا۔ اچھا آگے چلیں، صرف یہی نہیں، جب ہم آگے چلتے ہیں تو اسی شجرہ میں کیم سا مطالعاتی شاید 24-19 بوعز نام کی ایک عورت ہے، 24-19
2419 सफ़ा, हाँ 2419। तो जब हम देखते हैं कि बूअज़ ये राहब का बेटा है। राहब कौन थी? ये मतालियाती शायद मुझे दे दे, बस ठीक है, दे दे इधर मुझे। ये मतालियाती है शायद, बाइबल की 7 मुख्तसर तफसीर है। इसके अंदर लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 2419 है कि राहब जो थी वो कस्बी थी, वो जिस्म फरोश औरत थी। ये कस्बी औरत है। तो ये आटा, मैं आटे की बात कर रहा हूँ, मैं इस जड़ की बात कर रहा हूँ। इसी शजरा में ये राहब है, और राहब एक कस्बी थी, एक बदकार औरत थी। आगे चले, उबीद रूत का बेटा है। रूत एक मुआबी औरत थी। रूत नाम की किताब भी बाइबल के अंदर मौजूद है, आप लोग जानते हैं। तो वो अपने निकाह से पहले ही वो मर्द के साथ रात गुजारती है, ये आप सभी जानते हैं। रूत 3:9 के अंदर इसका बयान है। मैं आगे चलता हूँ तो इसी जड़ को आगे मैं देखता हूँ तो दाऊद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल पैदाइश की किताब 38-29 के अंदर है। और हाँ, एक वो नऊज़ुबिल्लाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो वाक़या वो बयान किया गया है, उससे हज़रत दाऊद गद्दार साबित होते हैं, झूठे साबित होते हैं और कातिल साबित होते हैं। औरिया की बीवी से जो किया उन्होंने, और उसके बाद उस पर पर्दा डालने के लिए औरिया को कत्ल करवाने का एक मंसूबा भी बनाया, आप जानते हैं। हालांकि अमाल 2:29-31 के मुताबिक हज़रत दाऊद नबी हैं। आम तौर पे मसीही कह देते हैं वो सिर्फ बादशाह थे। जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो 2 अमाल की 29-31 के मुताबिक वो नबी हैं। इसी शजरा में जब मैं देखता हूँ ना, फारस जो था, मैं बता चुका हूँ आपको कि वो एक हरामज़ादा था। वो जिस तरह पैदा हुआ, उसकी पुश्त में से नंबर 9 पे 9 नंबर पे हज़रत दाऊद आते। अभी बाइबल खोलिए, चेक कीजिए, नंबर 9 पे हज़रत दाऊद आते हैं, 9वीं पुश्त पे। अब बाइबल ये कहती है कि कोई हरामज़ादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, शामिल ना होने पाए 10वीं पुश्त तक। हज़रत दाऊद 9वीं पुश्त में है और इस शजरे में उन्हें शामिल किया गया है। वो तो खुदावंद की जमात में शामिल होने के अहल नहीं हैं, वो 9वीं पुश्त में आ रहे हैं। तो वो दाऊद जो खुदावंद की जमात में बाइबल का असूल है कि कोई हरामज़ादा 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमात में भी शामिल होने का अहल नहीं है। ये बाइबल का असूल है, पैदाइश 38-29 से। आगे इसी दरख्त के बरगोबार में हज़रत सलमान नज़र आते हैं। और 1 सलातीन 11 तक 11 पढ़िए कि वो बेगाना औरतें जो उन्होंने की थी, उनके पीछे लग के वो बुत परस्ती करने लगे। सलमान बित्ते सबा के बेटे हैं। ये वही बित्ते सबा है जिसे हज़रत दाऊद ने बुलाया और इसके साथ नऊज़ुबिल्लाह बदकारी की थी, वही बित्ते सबा। और ये बित्ते सबा सारा कुछ जानती है कि ये अब क्या करवा रहे हैं, मुझे हमल भी हो गया है, मेरा बेटा भी कत्ल करवा रहे हैं, तो गोया ये भी शरीक थी साथ। तो इस शजरा के अहम लोगों का हाल तो ये है ना, जो आइकान है उनका हाल ये है। आम लोगों की बात छोड़ें, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। जो बड़े नाम है इस शजरा में, उनका हाल ये है। तो जब ये पूरा आटा ही पाक नहीं है तो इसका एक पेड़ा कैसे पाक हो सकता है? जब ये पूरा शजर ही जो है, इसकी जाड़ी पाक नहीं है, तो इस शजर का एक फल जो है वो कैसे पाक हो सकता है? ये मेरा इस्तदलाल है, बाइबल का असूल है, असूल मैंने नहीं बनाया। मेरा तीसरा इस्तदलाल ये है, सैयदना मसीह इब्न मरियम, वो जो हैं यस्सु अल मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से बिप्तिस्मा लिया। बाइबल खोलिए, उन्होंने बिप्तिस्मा लिया। मत्ती बाब 3, मरकस 1:1-8 और लूका 3:1-13, यूहन्ना 19:28। आप देखिए, ये बिप्तिस्मा आज भी बिप्तिस्मा लिया जाता है, आप सभी जानते हैं। क्यों लिया जाता है? गुनाहों का इकरार करके तौबा का बिप्तिस्मा था। मत्ती 3:6 है, तौबा मत्ती 3:3 है, गुनाहों का इकरार मत्ती 3:6 है। बिप्तिस्मा कब देते थे यूहन्ना? जब कोई अपने गुनाहों का इकरार करता था और आइंदा तौबा करता था
اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا تھا تو بپتسمہ لیا جاتا تھا۔ سیدنا مسیح ابن مریم یہ گناہوں کا بپتسمہ لیتے ہیں، یہ میں نے تو نہیں لکھا، متی لکھ رہے ہیں، جناب مرکز لکھ رہے ہیں، جناب لوکا لکھ رہے ہیں۔ تو بپتسمہ لینا، گناہوں کا بپتسمہ لینا، تو جب وہ گناہوں کا بپتسمہ لے رہے ہیں تو آپ بائبل کے خلاف کیوں دعوے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح معصوم ہے، جب آپ کی بائبل آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے؟ اگر وہ معصوم ہوتے تو گناہوں کا بپتسمہ نہ لیتے۔ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور یسوع کی گواہی یہ ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیوں لیا یوحنا سے بپتسمہ؟ ان کی گواہی یہ ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے، جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے، ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، متی 11:11 ہے، جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح خود عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ یوحنا سے بپتسمہ بھی لیتے ہیں۔ ہاں، الفاظ سچ کہتا ہوں پہ غور کیجیے گا۔ سیدنا مسیح کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں۔ کیا سچ کہتے ہیں؟ کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے، یہ کل کی بات ہے، اور یہ اصول ہے، کل سے کوئی جز جو ہے نا وہ خارج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر استثناء ہوتا کہ سوائے میرے، سوائے یسوع مسیح کے جتنے عورتوں سے، پھر تو کوئی بات بنتی تھی نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اس میں سبھی سابقہ شامل ہے، ابراہیم ابو الانبیاء بھی، باپ ابراہیم بھی شامل ہے، نوح بھی شامل ہے، موسیٰ بھی شامل ہے، سیدنا مسیح بھی شامل ہے، کیونکہ کوئی استثناء نہیں ہے۔ سیدنا مسیح کہتے ہیں میں سچ کہتا ہوں۔ اچھا، بہرحال انہوں نے بپتسمہ لیا، تو دوسری اسی کے اندر دلیل یہ ہے کہ جب تک حضرت مسیح نے بپتسمہ نہیں لیا ان کے اندر کوئی روحانی قوت، کوئی روحانی طاقت موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس کبوتر کی شکل میں ان پر نازل ہوتا ہے، اور اسی وقت ان کے روحانی مراتب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بپتسمہ بھی لیتے ہیں، اور بپتسمہ کس بات کا ہے؟ توبہ اور گناہوں کا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بائبل کہہ رہی ہے۔ اچھا، میرا استدلال نمبر 4، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیدنا مسیح کا کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل ہے کہ میں معصوم ہوں، میرے سوا سارا جہان گناہ گار ہے، میں جو ہے نا میں گناہ گار نہیں ہوں؟ ایسا کوئی دعویٰ موجود نہیں ہے۔ ایک دعویٰ ایسا پیش کرتے ہیں، ان کا انشاءاللہ میں ابھی اس کا بھی ذکر کروں گا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے مسیح ابن مریم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ لوکا 18:18 ہے، مرکز 10:18 ہے، کہ ایک شخص آتا ہے اور آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اے نیک استاد، تو آپ اسے جواب دیتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی کہ خدا۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، یہ سیدنا مسیح ابن مریم کہہ رہے ہیں۔ اب میں مسیح ابن مریم کی بات مانوں یا آپ کے بنائے ہوئے دعوے مانوں؟ اگر میں مسیح ابن مریم کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی نیک نہیں ہے۔ تو آپ اپنا دعویٰ دیکھیے اور سیدنا مسیح ابن مریم کا دعویٰ دیکھیے۔ ہاں، اگر یہ بات ہوتی کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے تو وہ کہتے، وہ اس کو کبھی بھی منع نہ کرتے، اسے کہتے کہ اسے انکار کیا گیا ہے، باقاعدہ اس بات کا انکار کیا ہے کہ کیوں مجھے نیک کہتا ہے؟ نیک تو کوئی بھی نہیں سوائے ایک خدا کے۔ تو سیدنا مسیح ابن مریم کا یہاں جب میں دیکھتا ہوں نا یونانی بائبل کو، متن کو، یونانی کا جو گریک لینگویج میں یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اگاتھون، اسٹرانگ نمبر اس کا 18 ہے۔ اگاتھون بیمانی گڈ، گڈ اچھا۔ وہ کہتا ہے اچھا استاد، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نوبل ٹیچر، یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پرفیکٹ ٹیچر، گڈ ٹیچر کہہ رہا ہے۔ تو مسیح ابن مریم تو اتنی بات بھی گوارا نہیں کر رہے، اسے کہتے ہیں کہ تو مجھے کیوں اچھا کہہ رہا ہے؟ تو کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے سوائے ایک خدا کے۔ ہاں، اچھا، یوحنا باب 8 کی ایک عبارت ہے، مسیحی حضرات جو ہے
पादरी साहबान इस अबारत को पेश करते हैं कि ये यस्सु का दावा है कि कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। ये धोखा है बड़ा, ये समझें इस बात को। ये मसला ये नहीं है, ये इस बात का दावा नहीं है कि मुझ में गुनाह है ही नहीं, मैं बेऐब हूँ, कि मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है, ये इस बात का दावा नहीं है। जब मसीह खुद कह रहे हैं कि कोई ने एक नहीं सिवाय एक खुदा के, तो ये दावा खुद ब खुद झूठा हो गया। तफसीरुल किताब, ये आप मुझे ज़रा पकड़ाइएगा, ये तफसीरुल किताब है, इसके पीछे जी ये सफ़ा नंबर 694। अच्छा, ये है क्या असल में, मैं अभी उसकी तफसीर भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जब हम इसका सियाको सबाक देखते हैं ना, जब सैयदना मसीह ने कहा कि कौन मुझ में गुनाह साबित करता है, ये एक आयत पेश करके पादरी साहबान धोखा देते हैं। जी इधर रखो ज़रा, बात क्या हो रही है कि यहूदी जो हैं हज़रत मसीह को कत्ल करवाना चाहते हैं, वो उनको मसलूब करवाना चाह रहे हैं। जब आप उसका सियाको सबाक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहूदियों से मुखातब हैं। तो यहूदी उनसे कहते हैं कि हम बाप इब्राहीम की औलाद हैं। तो हज़रत मसीह उनको जवाब देते हैं कि तुम इब्राहीम की औलाद हो तो फिर इब्राहीम जैसे काम करो। अगर तुम इब्राहीम की औलाद हो तो फिर इब्राहीम जैसे काम क्यों नहीं करते? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम है कि किसी बेगुनाह को इल्ज़ाम लगा के कत्ल करवा देना। तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? किस बात का? वो यहूदी उन्हें कत्ल करवाना चाह रहे थे। इसका मतलब ये है कि मुझ में कोई जुर्म ऐसा है नहीं, गुनाह ऐसा है नहीं कि जिस गुनाह की वजह से मुझे मसलूब किया जाए, जिस गुनाह की वजह से मुझे सूली दी जाए। ये थी बात असल में। आप पूरा सियाको सबाक पढ़ें, एक टुकड़ा लेके धोखा देना ये मुनासिब बात नहीं है। ये तफसीरुल किताब, ये जनाब तफसीरुल किताब है, ये इसका सफ़ा नंबर 654 है। अच्छा, मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ता हूँ। जो तफसीर मैंने की है, ये मैंने ख़ुद तफसीर नहीं की, ये जनाब तफसीरुल किताब ने ये तफसीर की है इसकी। वो लिखते हैं कि तुम में कौन, मैं ज़रा शुरू से पढ़ता हूँ। वो उन्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारी बेदीनी बेवजह और नामकूल है। वो सही फ़ैसले पर पहुँचने के लिए एक अहम बात कहता है। अगर वो गलती पर है तो इसे इल्ज़ाम क्यों नहीं देते? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? उनके इल्ज़ामात कीने के बायस थे और बेबुनियाद थे, बिल्कुल झूठे थे। वो मुनसिफ जो उसे सज़ाए मौत दे रहा था, उसने भी इकरार किया कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। तो गुनाह का जुर्म न ठहरने का एक ही तरीका है कि गुनाह ना करो। अच्छा, जब ये पूरा पढ़े आप सियाको सबाक से, तो उनसे यहूदियों से ये मुखातब हैं और ये कत्ल की बात हो रही है कि वो उन्हें कत्ल करवाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं भाई मुझे क्यों कत्ल करवाना चाहते हो? क्या इब्राहीम का ये तरीका था कि किसी के ऊपर बहतान लगाया जाए और झूठा फतवा लगाया जाए और उसको सूली दे दिया जाए? ये इब्राहीम का तरीका है। अगर तुम अपने बाप इब्राहीम के होते तो उसके जैसे काम करते। मेरा क्या जुर्म है, क्या गुनाह है मेरा कि जिस वजह से तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो? ये एक बात थी। जैसे मैं कहता हूँ, कोई शख्स कहता है कि कोई कई गुनाह होंगे उसके किसी शख्स के, तो वो कहता है कि भाई मुझ में कोई ऐसा गुनाह नहीं जिस वजह से मुझे सज़ाए मौत मिले। ज़ाहिर है सज़ाए मौत के लिए एक ख़ास जुर्म होता है। तो ये ख़ास जुर्म के तनाज़ुर में बात की जा रही है। दूसरी बात यह है कि सैयदना मसीह इब्न मरियम यस्सु नासरी, नासरत उनका गांव है जहां वो पैदा हुए। और पादरी साहब जानते हैं कि उनकी पहली ज़िंदगी के 12-15 साल के जो अहवाल हैं, हालात हैं, कोई नहीं जानता। बाइबल में भी नहीं लिखे हुए, पता नहीं वो कहाँ रहे, नहीं जानता उनके हालात को, 12-15 साल के हालात को। अच्छा, उसके बाद जब हज़रत मसीह मंज़र आम पर आते हैं, पैदा होते हैं नासरत में, और जब वो मंज़र आम पर आते हैं तो नासरत से 100 किलोमीटर दूर यरूशलेम है। नासरत से 100 किलोमीटर दूर जो है ना वो यरूशलेम है। और यरूशलेम के अंदर जो है, जिन्हें कोई जानता ही कोई नहीं, उनकी कोई जान पहचान नहीं है, ना वो पले हैं बड़े हैं, ना वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ना वहाँ पले बड़े हैं, ना वो वहाँ रहते हैं। कभी कभी मानव मुदारा होते हैं, तो वहाँ जाके वो दावा करेंगे कि कौन तुम में से मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? ये तो मंतकी बात बनती नहीं। हाँ, दावा एक है
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے جن کی شہر میں پیدا ہوئے، جن کے محلے میں رہے، جن کے سامنے ساری زندگی گزاری، اور جن کے سامنے ان کو بلایا کوہ صفا پہ اور انہیں کہا کہ میری جوانی تمہارے سامنے گزری، بچپن تمہارے سامنے گزرا، میری زندگی تمہارے سامنے گزری، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، آؤ میرے اوپر کوئی نشان رکھو، کوئی گناہ نکالو۔ اس کو کہتے ہیں دعویٰ۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا ان کے سامنے جن کے سامنے زندگی گزاری تھی۔ تو یسوع مسیح ناصرت میں پیدا ہوئے، 100 کلومیٹر دور یروشلم میں جا کے ابتدائی زندگی کے 15-20 سال جانتا ہی کوئی نہیں، کہاں گزرے کیسے گزرے پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو۔ آپ مسیحی حضرات کہتے ہیں پوشیدگی کے سال کا نام ان کو دے دیتے ہیں، تو یہ دعویٰ ویسے ہی مذاق بن جائے گا۔ لہٰذا یہ اس طرح کا یہ پادریوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مسیح نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ جو دعویٰ تھا نا، کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، یہ خاص تناظر ہے۔ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی ایسا گناہ نہیں جس وجہ سے تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، یہ خاص بات تھی۔ میرا 5واں استدلال ہے، آپ کتاب کھولیے گلتیوں 3:13، لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب سیدنا مسیح کو لعنتی کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا مسیح کی توہین ہے، تو ان کو لعنتی کہنا یہ ان کی توہین ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ مگر مسیحی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مسیحی اس بات پہ ایمان نہیں لاتے کہ مسیح یسوع ہمارے لیے لعنتی بنا۔ حیرت کی بات ہے بھائی۔ اچھا لعنتی کون ہوتا ہے؟ میں بائبل سے بتاؤں گا، ذرا سنیے۔ جناب پال سے پوچھئے کہ لعنتی کون ہے، کھولیے بائبل گلتیوں 3:10، جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا، شریعت کی بات ہو رہی ہے، جو کوئی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو ان سب باتوں کے اوپر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہیں۔ لعنتی کون ہے؟ جو شریعت کی باتوں کے اوپر قائم نہیں رہتا، وہ لعنتی ہے۔ اور گلتیوں 3:13 میں کہا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح لعنتی ہے، نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ، معاف فرمائے۔ میں تو پڑھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہوں کہ کہا جا رہا ہے مسیح یسوع جو ہمارے لیے لعنتی بنا، گلتیوں 3:13۔ اب بائبل کہتی ہے لعنتی کون ہے؟ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہیں۔ لعنتی کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو قانون کی، شریعت کی خلاف ورزی کرے گا وہ لعنتی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ شریعت کے کسی حکم کو توڑنا، شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ اب جناب پال گلتیوں 3:13 کے اندر لکھتے ہیں، میں نے پہلے گلتیوں 3:10 کا حوالہ دیا، اب گلتیوں 3:13، جو گناہ کرے وہ لعنتی ہے۔ جناب پال مقدس پال لکھتے ہیں کہ جو گناہ کرے وہ لعنتی ہے، تو جناب پال ہی لکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا۔ حیرت کی بات ہے بھائی۔ تو یہ آپ کی بائبل کا اصول ہے، یا تو اس بائبل کا انکار کر دیجئے تو پھر کہیں کہ یسوع مسیح بے گناہ بے عیب ہے، پھر تو بات بنتی ہے کوئی۔ آپ بائبل بھی مانیں تو پھر بائبل کے برعکس یہ عقیدہ آپ نہیں بنا سکتے، پھر آپ کو ان میں سے ایک چیز جو ہے اس کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ بائبل کے مطابق لعنتی وہ ہے جو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو شریعت کے حکموں کو توڑتا ہے، اور لعنتی وہ ہے جو گناہ کرتا ہے۔ یہ گلتیوں 3:10، گلتیوں 3:13۔ میرا چھٹا استدلال یہ ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ اصول بائبل نے پیش کیے، یہ اصول میں نے نہیں بنایا، یہ اصول بائبل نے پیش کیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیوں 6:3 کے اندر چاروں انجیلیں اس بات پر متفق ہیں۔ برکت کا الٹ پھٹکار خدا کی رحمت سے جی یہ ہو گیا، یہ تو اچھا وہ لعنت کی ابھی بات کر رہے تھے، وہ لعنت کیا ہے جی؟ برکت کا الٹ ہے، پھٹکار ہے، خدا کی رحمت سے دوری ہے، یہ کاموسل کتاب ہے۔ تو جب ہم یسوع مسیح کو نعوذ باللہ لعنتی مان لیں گے تو پھر وہ خدا کا ممسوح نہیں ہو سکتا،
फिर खुदा का ममसूह कोई और होगा, लिहाजा आपको ये मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह लानती नहीं थे। ये जो बाइबल में लिखा है गलत लिखा हुआ है। तो अगर आप उनको लानती मानते हैं नऊज़ुबिल्लाह, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि वो गुनाहगार भी थे, वो खुदा के ममसूह भी ना थे। तो मैं अगली बात कर रहा था, छठा इस्तदलाल मेरा, कि गुनाह की मजदूरी मौत है। चारों अंजीलें कहती हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर मौत आई। गुनाह की मजदूरी मौत। कभी आपने इस जुमले पे गौर किया? आपने लाखों बार सुना होगा, कई बार सुना होगा, हर संडे को सुनते होंगे, चर्च में आते हैं इबादत के लिए, हर संडे को सुनते होंगे। गुनाह की मजदूरी मौत है। क्या मतलब है इसको? कि मौत उसको आएगी जो गुनाह करेगा, जो गुनाह नहीं करता उसके लिए मौत नहीं है। ये असूल आपकी बाइबल का है, मेरा तो नहीं है, मैंने तो नहीं बनाया। तो बाइबल कह रही है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और फिर बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह को मौत आई, वो 3 दिन कब्र में रहा और वो उसमें दफन भी रहा, और फिर मौत तो आई ना, बहरहाल मुर्दों में से जी उठा। ये तो बाद की बात है ना। तो कोई गुनाह किया ना, मौत आने का सबब, क्योंकि मौत आने का सबब गुनाह है। अगली बात हम करते हैं, याकूब का खत है 1:13, पहला बाब है और 13 उसकी आयत है। ज़रा पढ़िए। आप पास्टर्स रात से भी बाइबल सुनते हैं, आप मुझसे भी सुने, कुछ मैं भी आपको सुनाऊं बाइबल में से। मेरे फाजल दोस्त, मेरे मुआवन कह रहे हैं, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो बात दुरुस्त है। याकूब 1:13 है, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। ये मेरा इस्तदलाल 6 है, वही मैं बात कर रहा हूँ, गुनाह की मजदूरी मौत वाली। मैं उसको ये अपने इस्तदलाल को तक़वियत देने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ये वही बात है जो रोमियो 6:3 में है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। तो जनाब याकूब ने हमें बताया कि जब ख्वाहिशात इंसान की बढ़ जाती हैं ना, तो अपनी ख्वाहिश में वो खींच कर फंस जाता है। जब ख्वाहिशात में फंस जाता है तो फिर उसकी आजमाइश आती है। जब उसकी आजमाइश होती है तो फिर वो जो है ना ख्वाहिशात वो हामला होकर गुनाह को जन्म देती हैं, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो मौत वाक़या होती है। ये मेरा असूल नहीं है, बाइबल का असूल है। या तो आप इस असूल को इनकार कर दीजिए, इस बाइबल का इनकार कर दीजिए, या इनकार कर दीजिए कि यीशु मसीह को मौत नहीं आई। आप ये बाइबल का असूल भी माने, ये भी माने कि यीशु को मौत आई। मती कहते हैं मौत आई, उसने सलीब के ऊपर कहा एली एली लेमा शबक्तनी। मरकस कहते हैं उन्हें मौत आई। लूका कहते हैं उसने सलीब के ऊपर कहा लूही लूही लेमा शबक्तनी, और ये कह के उसने जान दे दी। फिर क्या हुआ? मौत आई, 3 वो कब्र में दफन हुए। तो भाई यहाँ तो अपनी इस बाइबल का इनकार कर दो जो कहती है कि मौत का सबब गुनाह है, तो या यीशु मसीह की मौत का इनकार कर दो। इन दो में से आपको एक बात मानना पड़ेगी। बहरहाल अच्छा, हम देखते हैं कि यीशु मसीह की इब्लीस से आजमाइश होती है। अभी आपने जनाब याकूब ने आपको बताया कि आजमाइश क्यों होती है, कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशों में खिंचकर फंस जाता है, फिर वो फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती। तो गुनाह बढ़ चुका, यही ये आजमाइश की भी ये वजह है। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की आजमाइश भी होती है। आजमाइश तब होती है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात में फंस जाता है, तब फिर आजमाइश हामला होकर गुनाह को जनती है। यीशु मसीह की आजमाइश भी हो रही है इब्लीस से। 40 दिन आजमाइश हुई है, आप जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा, फिर यीशु मसीह को मौत भी आई है। भाई आपकी बाइबल का असूल ये है कि जो आजमाया जाता है वो अपनी ख्वाहिशों के सबब आजमाया जाता है। आपकी बाइबल का असूल ये है कि जब गुनाह करता है उसको मौत आती है। तो यीशु को मौत आई। मेरा ये छठा इस्तदलाल था। हाँ, इसकी तायीद जो है ना, हम देखते हैं तो ऐहदनामा कदीम से भी होती है इसी बात की कि जो गुनाह करता है उसको मौत आएगी। ऐहदनामा कदीम में लिखा है कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा
اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے. بس بائبل کے اصول کے مطابق اگر یسوع کو موت آئی ہے، میں تو نہیں مانتا موت آئی ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ مصلوب ہوئے، بلکہ اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دیا. بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر موت کے وہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ موت آئی ہے، موت کے بعد زندہ ہوئے پھر آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. تو اگر آپ نے موت ماننی ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جناب یسوع مسیح بے گناہ نہیں تھے. اگلی بات، پوائنٹ نمبر 7، میرا 7واں استدلال ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغا باز راست بازوں کے بدلے میں دیا جائے گا. مثال 21-28 ہے. یسوع مسیح فدیہ ہے. اب یہ دیکھیں، شریر صادق کا فدیہ ہوگا، صادق شریر کا فدیہ نہیں ہے. کھولیں پوری بائبل، میں یہاں چیلنج کرتا ہوں، ایک حوالہ بائبل میں سے مجھے پیش کر دیں کہ صادق شریر کا فدیہ ہو. نہیں، شریر صادق کا فدیہ ہے. تو شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغا باز راست بازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا. امثال 21-18. یسوع مسیح فدیہ ہے. متی 20-28 آپ پڑھیے. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے. تو ایک تیموتھیوس 2:6 کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے آپ کو فدیہ میں دے دیا. تو بائبل کا اصول یہ ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا. تو بھائی آپ نے تو یسوع مسیح کو شریر بنا دیا، نعوذ باللہ. آپ کی اپنی بائبل کا اصول، یا اس بائبل کا انکار کر دیجئے یا اپنا اس بنائے ہوئے عقیدے کا انکار کر دیجئے. بہرحال آپ کو ایک چیز رکھنی ہوگی. میں نے 7 استدلال پیش کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بے گناہ بے عیب نہ تھے. اب میں صرف استدلال نہیں، صریح نص پیش کرتا ہوں، نص صریح سے ثابت کرتا ہوں کہ یسوع بے عیب بے گناہ نہیں تھے. اب تک استدلال تھے، اب واضح نصوص پیش کرنے لگا ہوں. کانا گلیل ہے، شراب کی مجلس ہے. جب میں کا ذکر آتا ہے نا، میں کا ذکر، تو کہتے ہیں کہ نوح نے میں پی، اپنے ڈیرے پہ ننگا ہو گیا اور ناچنے لگا. لوط کو ملایا، میں پلائی گئی. لوط اتنا بدمست ہو گیا کہ اسے اتنی بھی ہوش نہ رہی کہ اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرنے لگا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نوح کے ساتھ میں کا ذکر ہو، لوط کے ساتھ میں کا ذکر ہو، تو جناب وہ ایسے ہے. تو جب یسوع مسیح کانا گلیل میں وہ شراب کی مجلس میں منو مٹکے بنا رہے ہیں، ان کی ماں بھی شریک ہے اس شرابیوں کی اس مجلس کے اندر، تو یہ میں آ کے مقدس بن جاتی ہے. کیوں؟ یہ آپ کے عقیدے کی بات ہے. کیوں بھئی آپ کی میں سونے کی یا ان کی پیتل کی تھی؟ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ اب جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ میں پادری ذات کہتے ہیں جی انگور کا شیرہ تھا، نہیں، یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا وہ انگیر کا شیرہ، وہ اوینوس تھی. جب ہم یونانی متن دیکھتے ہیں اوینوس تھی. آپ دیکھیں اسٹرانگ کا نمبر 3631. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا جناب انگلش کی کوئی بائبل آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں وائن کا لفظ لکھا ہوا ہے، انگور کا شیرہ نہیں تھا. تو حالانکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے شراب سے متوالے نہ بنو. بات لمبی تھی. شراب جو ہے وہ تو ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور میں مسخرہ بناتی ہے اور شراب ہنگامہ کرنے، یہ بائبل کی ساری باتیں ہیں. تو ایسی مجلس جس میں وہ مسخروں کی مجلس، وہاں مسیح یسوع بھی جائیں، ماں مریم بھی جائے ان کے، میں تو یہ نہیں مان سکتا کہ میرے مسیح ابن مریم کسی ایسی ناپاک مجلس میں جائیں جہاں میں پی جا رہی ہوں. میں یہ نہیں مان سکتا، یہ میرے یسوع کی توہین ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ کی بائبل بیان کر رہی ہے وہ اس مجلس میں گئے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شراب پی جا رہی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر مریم مطالبہ کرتی ہے کہ ختم ہو گئی ہے. جب پی کے چھک چکے پی کے، تو مریم مطالبہ کرتی ہیں ختم ہو گئی. پھر میں کہ انہوں نے مٹکے بنا دی. بھائی خدا نے انہیں اختیار دیا تھا، ان معجزوں کا کیا فائدہ کہ مسخروں کو میں بنا کے دینی ہے؟ یہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کا ناجائز استعمال ہے. حضرت موسیٰ نے جو معجزات دکھائے وہ قوم کے کام آئے، اس سے انہیں نجات ملی یہودیوں سے اور فرعون سے. اس معجزے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ مسخریاں میں بنا کے دیتی، خود ان کے ساتھ شریک. یہ توہین ہے ان کی اور یہ گناہ ہے. بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ اگر انگور کا شیرہ، یسوع مسیح کاہن تھے. میرے پاس وقت مختصر ہے، مجھے بتا رہے ہیں 5 منٹ رہ گئے ہیں. یسوع مسیح کاہن تھے، وہ نبی سے بڑا تھا، کہا تھا کاہن رسول تھا، کاہن تھے. اب آپ دیکھیں گنتی 6:1، جو کاہن ہوتا ہے
काहन के लिए हुक्म है कि तू वो मैं और शराब से परहेज़ करे, और मैं का या शराब का सिरका ना पिए, और ना अंगूर का रस पिए, ना ताज़ा या खुशक अंगूर खाए। और भाई काहन के लिए तो ये भी रवा नहीं कि अंगूर का शीरा पिए, काहन के लिए तो ये भी रवा नहीं कि अंगूर खाए। तो आप उन्हें मैं भी पिला रहे हैं, आप उन्हें अंगूर के शीरे भी पिला रहे हैं। बहरहाल अंगूर का उन्होंने शीरा पिया तो ये भी गुनाह है। हालांकि उसी यूहन्ना के बाबत बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि यूहन्ना वो खुदावंद के हजूर बुज़ुर्ग होगा और हरगज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, और माँ के पेट से ही रूह कुदस से भर जाएगा। शायद यही वजह है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और यहूदी ये तो कहते हैं ना, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। यहूदी तो उन्हें सरेआम कहते थे खाऊ और शराबी। देखे मती 11:18, लूका 7:33। यहूदी उन्हें कहते थे खाऊ और शराबी। और यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया इस बात का। उन्होंने कहा भाई यूहन्ना जो था वो खाता पीता नहीं था, ना मैं पीता था, तुम कहते थे इसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया, तुम कहते हो कि खाऊ और शराबी हो। इनकार नहीं किया इस बात का। उन्होंने कहा उस पर भी इतराज़ था, मुझ पर भी इतराज़ है, भाई दोनों पे इतराज़ करते हो। अच्छा, मरते वक्त भी शराब, आपने बड़ा होगा ना, सिरका चुसाया गया। वो सिरका नहीं था मेरे भाइयों, ये तर्जमा की गड़बड़ है। जब आप अंग्रेज़ी देखोगे ना या आप यूनानी का मतन देखोगे, वो एक घटिया किस्म की शराब थी, खट्टी शराब होती थी, सिरके से बनाई जाती थी। तो वो उसको पिलाते थे, जिसे मसलूब किया जाता था ना उसको पिलाते थे। बड़ी तेज़ नशावर होती थी ताकि वो जो है ना वो उसकी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाए। ये कमूसल किताब में लिखा हुआ है कि उसके पीने से तकलीफ़ कम हो जाती थी। और यूहन्ना की अंजील कहती है, ये कमूसल किताब है जनाब, तो यूहन्ना की अंजील कहती है कि यस्सू ने वो पिया, वो मैं पी, तो वो भी मैं थी भाई, वो सिरका नहीं था। बहरहाल अच्छा, एक मिनट है जी बस मेरा भी ख़त्म हो गया, बस मुझे बात मुकम्मल करनी। सबत के हुक्म की खिलाफ वर्जी आप देखें बाइबल के अंदर खरूज 16:25 के अंदर सबत के हुक्म का खुदा कहता है सबत का पाक मानना, एहतराम करना। मगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह लूका 6:1, लूका 6:9, यीशु मसीह सबत का एहतराम नहीं करते, ना उनके शागिर्द उनका सबत का एहतराम करते हैं। तो गुनाह क्या है? शरीयत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करना ये गुनाह है। तो सबत के हुक्म भी, अच्छा, माँ बाप की इज़्ज़त का हुक्म दिया गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। 10 कमांडमेंट के अंदर माँ बाप की इज़्ज़त का हुक्म दिया गया है। तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना खरूज 20 बार है। हम देखते हैं कि काना गलील की मजलिस में यीशु अपनी माँ से कहते हैं ऐ औरत। ये मामला इतना सादा नहीं है कि पादरी साहब कह दें जी उन्होंने कहा था मुअज़्ज़ज़ खतून, इतना सादा मामला नहीं। वो औरत जो ज़ना में ऐन फेल के वक़्त पकड़ी गई है, यीशु मसीह उसको कहते हैं ऐ औरत। वो औरत जो यीशु मसीह से शिफा लेने के लिए आती है और जो कहती है कि टेबल के नीचे से कुत्ते भी खा लेते हैं, वो औरत, उसे यीशु कहते हैं ऐ औरत। तो भाई उनको भी एक जो जना में पकड़ी गई है उसको भी ये ऐ औरत कहना, अपनी माँ को भी ऐ औरत कह रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इससे भी बड़ी बात यीशु मसीह जो हैं, जी बस ये मैं अपनी ये बात पूरी कर लूँ, मेरा भी बाकी रहता है, मैं अगली दफ़ा पूरा करूँगा, बस मैं ये पूरी करूँगा। इससे आगे बढ़ के एक दफ़ा उनकी वालदा और उनके भाई उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। एक किसी जगह में मजलिस थी, वहाँ बैठे हुए हैं वो। तो कोई आके उन्हें पैगाम देता है कि यीशु तेरी वालदा और तेरे भाई तुझे ढूंढते हुए, वो तुझे तलाश कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जवाब क्या देते हैं? कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं। लूका 12:46-50। माँ मानने से इनकार कर रहे हैं। क्या मतलब, इससे बड़ी गुस्ताखी क्या हो सकती है? तो ये तुरात के हुक्म की ये खिलाफ वर्जी है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, 2-4 मेरी बातें थी, मैं आइंदा बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया।